پاکستانی سیاست میں اتار چڑھاؤ کچھ ایسے طریقے سے آتے ہیں کہ بعض اوقات تو یقین آنا مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی پاکستان میں سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے بلکہ 3 سال پہلے کے جو واقعات تھے اس میں بلوچستان اسمبلی سے کام، یا 3.5 سال پہلے بلوچستان اسمبلی سے کام شروع ہوا تھا، اچانک باپ پارٹی مارز وجود میں آئی۔ بلوچستان حکومت جہاں مرکز کے اندر پی ایم ایل این مزے سے بیٹھی تھی، بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں بھی، بلوچستان میں باپ پارٹی بن گئی۔ پھر ساتھ ہی کچھ ہی عرصہ گزرا تو ٹی ایل پی کا جو دھرنا تھا نا، اس نے باقی رہی کھئی کسر جو تھی پی ایم ایل این کی حکومت سے وہ بھی نکال دی، فیض آباد کا فیمس دھرنا۔ آج 3-4 سال کے بعد بلوچستان اسمبلی کے اندر دوبارہ جام کمال کے خلاف باپ پارٹی ہی دوبارہ نو کانفیڈنس موشن لا کر حکومت دوبارہ گرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ٹی ایل پی دوبارہ اپنا دھرنا جو ہے اس کی کال دے چکی ہے۔ آنے والے دن کیا پیغام لائیں گے یہ تو میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر جو تھی اس وقت بھی جاری تھی، ابھی بھی جاری ہے۔ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، جب پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں آ جائے تو پاکستان میں بہت ساری چیزوں میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ سیم پیج کے نعرے جو تھے اس کی بھی پاکستان کے لیے مشکلات بنی، اس میں اپوزیشن کے بہت سارے لوگ جیلوں میں چلے گئے، میڈیا کے لیے بہت بھاری ٹائم تھا، چلتے ہوئے پروگرام رک جاتے رہے، ایک ٹیلی فون کال کے اوپر لائیو پروگرام کٹ ہو جاتا ہے درمیان میں۔ میڈیا کے کئی لوگ جو تھے ان کو شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے لے جایا جاتا رہا، اور بعد میں واپس آ کے وہ بیچارے بہت کچھ بول بھی نہیں سکتے اپنے دفاع میں۔ اپوزیشن کے ساتھ 1 سال اندر، 8 مہینے اندر، 4 ماہ اندر، 6 ماہ اندر بہت سارے لوگوں کے اوپر الزامات کی نوعیت بڑی سنگین تھی۔ جب سے ہم ان کی سیاست کور کرنی شروع کی تھی تب سے ان کے متعلق لوگوں میں تاثر تھا کہ یہ اربوں روپے کھا چکے ہیں، لیکن وہ 2 سال کے عرصے میں کوئی ایک کیس بھی اپنے پایہ تک میل کو نہیں پہنچا۔ 2014 کے دھرنے سے لے کر 2018 تک کئی کیسز ایسے تھے جن کے اوپر باقاعدہ قوم کو یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ یہ صاف پانی کی جو 55 کمپنیاں بنائی گئی تھی پنجاب کے اندر، صاف پانی پروجیکٹ ہے یا کئی اور منصوبے ہیں، یہ سارے پیسے کمانے کے طریقے تھے۔ ان میں سے ایک کیس کے اوپر بھی ابھی تک سزا نہیں ہوئی ہے۔ ملتان میٹرو کے اندر اربوں روپے کھا لیے گئے ہیں، چینی کمپنی سے شکایت آ گئی ہے، ابھی تک کیس اسٹیبلش ہونا باقی ہے کہ کیس ہے کیا۔ شاہد خاقان عباسی ایل این جی پروجیکٹ اور پتہ نہیں کس کس میں وہ پی ایس او کے ایم ڈی کو بھی پکڑ لیا، مفتاح کو بھی پکڑ لیا۔ وہ اگر اس وقت $8-9 کی آ رہی تھی، آج $25-30-35 کے وہ بیڈز آ رہی ہیں، اور پھر بھی گیس کی شارٹیجز ہے۔ کیا بنا ہے پاکستان میں اس عرصے میں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ سیاست 3-4 سال کے عرصے میں ہی دوبارہ وہیں پہ پہنچ گئی ہے جہاں سے اس کرائسس کا آغاز ہوا تھا۔ انجام کیا ہوگا وہ آج کے پروگرام میں اپنے جو مہمان ہیں ان سے اس کا سوال پوچھیں گے۔